والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو لغویات سے، جو غلط کاموں سے، ہر لغو کام سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، فضول کاموں سے، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو کاموں میں سب چیزیں شامل ہیں، جوا، شراب، سٹا، کیرم بورڈ، چوسر، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، ایک دوسرے کے خلاف شڑینتر رچنا، یہ ساری چیزیں لغویات کے اندر آتی ہیں، لغو کے اندر آتی ہیں۔ جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو فضول کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ لغو کاموں میں ایک کام یہ بھی آتا ہے، چائے کی ہوٹل میں بیٹھے ہو، کسی مولانا صاحب کو دیکھا، جا رہے ہیں، اے مولانا صاحب، ہاں ادھر آنا، ادھر آنا، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے باپ کا نوکر ہو، ادھر آؤ، ہاں، ارے وہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دو، ابھی تک مسئلہ نہیں معلوم تھا، نہ پوچھنا تھا، نہ اس کی فکر تھی، مولانا صاحب کو دیکھا، مسئلہ یاد آ گیا، ادھر آئیے مولانا، ہاں کیا، تو ایک مسئلہ بتا دو، ہاں کیا۔ مولانا صاحب بھی بیچارے ملازم آدمی ہیں، مسجد میں 5-6 ہزار روپے میں امامت کرتے ہیں، زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، زیادہ کہیں گے وہ مولانا کو بڑا گھمنڈ آ گیا ہے۔ ایسی جگہ پر مولانا کو مسئلہ بتانے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اس آدمی کو فوراً جواب دے دو، آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو یا تو آپ میرے گھر آئیے، یا پھر جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں تو نماز پڑھیے اور وہاں مسجد میں آ کر ہم سے مسئلہ پوچھیے۔ دیکھ لیا تو مسئلہ یاد آ گیا۔ یہ کام بھی لغو کاموں میں شامل ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات کے قریب نہیں جاتے ہیں، ہر لغو کام سے، بیکار کام سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اور اسی قسم کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و سچے بندوں کی بھی بتائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں، سچے بندے تو وہ ہیں، رحمان کے نیک بندے تو وہ ہیں، جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، چلتے چلتے جب جاہل ان سے ٹکرا جاتے ہیں، جاہل ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں تو یہ ان کے منہ نہیں لگتے، قَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ جاہلوں کے منہ لگ پائیں گے آپ؟ نہیں لگ پائے گا۔ اور جاہل سے کوئی جیت پائے گا؟ مولانا جرجیت صاحب بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہیں، بڑے سے بڑا مولوی بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا آسمان میں کتنے ستارے ہیں، ایک جاہل کھڑا ہوا کہنے لگا 5 لاکھ۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا بیچارہ، کہنے لگا اے چپ، کیسے جانتے ہو 5 لاکھ؟ اس نے کہا نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں، کہا گن کے آ۔ اب کیا بحث کرو گے اس جاہل سے؟ کیا کہتا 5 لاکھ؟ پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا یار سوچ سمجھ کے بولا کرو بھائی۔ نہیں مانو گے؟ کیسے مان لوں؟ کوئی تحقیق ہے تمہارے پاس؟ کہتا نہیں مانتا۔ نہیں تو پھر گن کے آ۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اس سے جیت پائیں گے آپ؟ نہیں۔ اللہ بھی جانتا تھا کہ جاہل سے نہیں جیت پائے گا کوئی، اس لیے کیا کہا، جب جاہل تم سے مخاطب ہوں تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ، ان کے منہ مت لگو۔ السلام علیکم، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں۔ اور یہاں جاہل کا لفظ استعمال کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ لیکن کسی بھی ان پڑھ جاہل سے اگر آپ جاہل کہہ دو تو وہ برا مان جائے گا، اور کسی بھی ان پڑھ جاہل سے کہہ دو کہ ماشاءاللہ تم بہت پڑھے لکھے لگتے، ماشاءاللہ کیا بات ہے یار پڑھے لکھے، خوش ہو جائے گا، جبکہ وہ ABCD بھی نہیں پڑھا، الف ب بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن اس سے کہہ دو ارے ماشاءاللہ کیا آپ پڑھے لکھے، بات کریں گے آپ کے اندر تو بڑا علم ہے،
ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، تھینکس۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم جاہل کو بھی پسند ہے۔ علم کی نسبت، جاہل کی نسبت اگر علم سے کر دی جائے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، لیکن جاہل کو اگر جاہل کہہ دو تو برا مان جائے، تیرا باپ جاہل، تیرا دادا، یہی تو جہالت ہے اس کی، فوراً آ گیا جہالت پر۔ مجھے جاہل کہا، تیرا پورا خاندان جاہل، تو جاہل، تیرا باپ جاہل، نہیں بحث کر پاؤ گے، کر ہی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھوں کو، علماء کو، نیک لوگوں کو، اپنے سچے بندوں کو حکم دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے ٹکرا جائیں، جاہلوں سے تم جاہل مخاطب ہو جائیں تو ان سے السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ، بحث مت کرو۔ تو اللہ کے کامیاب مومن وہ ہیں جو لغویات سے، غیبت چغلی سے، حسد کینہ بغض اناد دشمنی سے دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔